قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ پچھلی امتوں میں اور اس امت کے اندر بہت بڑا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاص ایک اعزاز اور فضیلت عطا کی ہے، اور یاد رکھیں کہ اس خاص اعزاز اور فضیلت کی وجہ محض اپنے نبی سے محبت ہے۔ پچھلی امتیں اس قدر ٹوٹ کر تڑپ کر اپنے نبی سے محبت نہیں کرتی تھی جس قدر کہ یہ امت اپنے نبی سے عشق اور محبت کرتی ہے، الحمدللہ۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتے ایک صحابی آیا، اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال کیا، حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے غصہ فرمایا یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے کہ تو قیامت کے متعلق پوچھ رہا ہے؟ کیا اعمال، کیا کردار ہیں تیرے؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے، بڑے ادب سے عرض کی، حضور فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے حضور، میں عمل تو کچھ نہیں کر پایا لیکن صرف اتنا کہتا ہوں کہ حضور میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں۔ تو حضور نے پھر خوشی کا اظہار فرمایا میرے صحابی پھر یاد رکھ، جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور جنت میں اسی کا ساتھی ہوگا۔ وہ عشق مصطفیٰ اس امت کے اندر جو عشق مصطفیٰ ہے نا، اس نے دراصل پچھلی امتوں سے اسے اعزاز عطا کیا ہے، حضور سے محبت اور تڑپ۔ اسی طرح ایک صاحب آئے، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میں بڑا اداس ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بتا، کیا معاشیہ والے سے پریشان ہے؟ نہیں حضور، بہت کچھ ہے، امیر ترین آدمی ہوں۔ کیا کوئی جسمانی مرض کی وجہ سے مبتلا ہے؟ نہیں حضور، بالکل تندرست ہوں۔ کیا کوئی گھر کے اندر کوئی جھگڑے چھیڑے؟ نہیں حضور، گھر کے اندر بڑے خوشحال ہیں۔ پریشان کیوں ہے تو؟ اداس کیوں ہے؟ وہ رو رہا تھا زاروں قطار، حضور ایک چیز نے مجھے بڑی تکلیف دی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا بتا مسئلہ کیا ہے؟ پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ جنت کے اندر کیا انسان اپنے اپنے مقامات، دنیا کے اندر جو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا کیا اس کے مطابق جنت میں بلند ترین مقامات ہوں گے نا؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ کیا حضور انبیاء کا مقام بہت آگے بلند ہوگا اور امت بہت نیچے ہوگی نا؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ حضور یہی چیز مجھے تڑپا رہی ہے، ہم یہاں دنیا میں ہیں، جب جی چاہتا ہے، دل چاہتا ہے، ایزی آ کے آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ سے بات چیت کرتے ہیں۔ جنت میں تو آپ بلند ہوں گے، آپ کا ساتھ نہیں ہوگا، پھر وہ جنت ہمارے کس کام کی؟ عشق مصطفیٰ کا اندازہ کریں حضور، مجھے دنیا کے اندر بہت کچھ میرے پاس ہے، معاشی حوالے سے بھی ٹھیک ہوں، گھر کے ماحول بھی ٹھیک ہے، تندرست بھی ہوں، سب کچھ ہے، اور اس دنیا کے اندر آپ سے عشق اس قدر ہے کہ مرنے کے بعد جنت کے اندر آپ کا مقام تو بلند ہوگا، ہم آپ تک اس طرح ایزی تو نہیں جا سکیں گے جس طرح دنیا کے اندر ہے۔ اور وہ زارو قطار رو رہا تھا، حضور میں کیا کروں بتاؤ، مجھے یہ چیز آرام نہیں کرنے دے رہی، مجھے بہت بے چین بے قرار کر رکھا ہے کہ آپ کا مقام بلند ہوگا، ہم تو بہت پیچھے ہوں گے جنت میں اگرچہ، لیکن اس جنت میں ہمیں چین قرار نہیں آئے گا کہ ہم آپ کا ایزی دیدار نہ کر سکیں۔ حضور مسکرائے، فرمایا کہ میرے پیارے صحابی یاد رکھ، مقام مرتبہ وہ الگ ہوگا، یقیناً انبیاء کا مقام بلند ہوگا، لیکن جنت کے اندر یہ ضروری نہیں کہ مقام بلند تر ہو کسی کا اور اس کو دیکھا نہ جائے۔ فرمایا حضور نے کہ اے میرے صحابی، تو یہ خوشخبری ہے، یاد رکھ، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن جنت میں وہ اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ مقام پھر بھی بلند ہے، مقام پھر بھی جدا جدا ہے، لیکن وہ اس کے پھر بھی ساتھ ہوگا۔ تو پھر وہ صحابی مسکرایا۔ تو اس امت کا خاص اعزاز یہی ہے کہ یہ امت اپنے نبی سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے۔ بنی اسرائیل کی طرف دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتینا موسیٰ 9 آیہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 ایسی نشانیاں علامات عطا کی اس کی امت کے حوالے سے کہ اس کی امت دیکھے اور وہ ایمان لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گرفت میں رہے، اپنی قوم کے ساتھ بڑی پریشانیاں ملتی رہی،
اور فرعون کے سامنے بڑے بڑے انہوں نے معجزات کا اظہار کیا اور قوم دیکھ رہی تھی۔ وہ سانپ کا مسئلہ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع کے اندر واضح آ رہا ہے کہ انہوں نے رسیاں پھینکی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پھینکا اور وہ سارے رسیاں سانپ جو تھی ان کو عصا مبارک سانپ بن کے نکل گیا۔ یہ خاص معجزہ تھا، دیکھ رہی تھی پوری قوم بنی اسرائیل۔ اور پھر کیا کیا معاملات ہوئے، ید بیضا یعنی آپ کے بغل سے نور نکلتا تھا، وہ ایک خاص معجزہ۔ اور پھر اسی قوم نے کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوتے ہوئے دیکھا، اسی قوم نے کوہ طور کو جلتے ہوئے دیکھا، اسی قوم کے 70 بڑے بڑے سردار نور باری تعالیٰ کو دیکھنے کی انہوں نے بار بار تقاضا کیا تو ہلکا سا نظر آیا، سب جل کے راکھ ہو مر گئے۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے، دریا نے راستے کھولے، وہ بھی دیکھا انہوں نے کہ اللہ کے پیغمبر کے عصا مارنے سے دریا کا پانی پھٹ گیا، راستے کھل گئے اور یہ سب لوگ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ اور پھر پیچھے فرعون آ گیا، اس کا لشکر، اور انہوں نے دیکھا کہ اب ہم نہیں بچ پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تجھے کچھ نہیں ہونے والا، پریشان نہ ہو تم۔ جب وہ فرعون کا مکمل لشکر دریا کے اندر پہنچا تو دریا نے ان کو برباد کر دیا اور تمام کا تمام لشکر ڈوبتا ہوا تباہ ہوتا ہوا پوری قوم بنی اسرائیل کو نظر آیا، مطمئن نظر آ رہی تھی پوری قوم۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب لے کر ان کو چلے، کچھ سفر ہوا ہی ہے، ابھی کتنی معجزات دیکھ چکے فرعون کے ساتھ اور ان جادوگروں کے ساتھ معجزہ، ید بیضا کا وہ نور نکلنا، اور پھر سمندر کا دریا کا راستہ دینا، پھر فرعون کو اور اس کے پوری حواریوں کو دریا کے اندر ڈبو کر مار دینا، اللہ سے ہم کلام ہونا، کوہ طور کا جل جانا، اور ان کے 70 ان سرداروں کا مر جانا اللہ کے نور کا خاص نظارہ کرنے سے۔ یہ سارے معجزات دیکھنے کے بعد اب جب فرعون سے نجات ہوئی، چند قدم آگے نکلے، پھر بھٹک گئے سارے۔ اللہ کے 2 پیغمبر موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس قدر اللہ کے ان نبیوں سے اس قوم کو محبت تھی کہ کچھ لمحہ بیتا، اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود پھر بھٹک گئے۔ انہوں نے کہا موسیٰ ہم نے ابھی دیکھا کہ وہ ایک چھوٹا سا بت ہے، اس کی عبادت کی جا رہی ہے، ہمیں بھی اس طرح کو خدا بنا کے دے، ہم تیرے خدا کو اس سے بیزار ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ اگر یہ بڑا لشکر آگے آگے لڑنا ہے تو موسیٰ تو لڑ، تیرا خدا لڑے، ہم تو لڑنے والے نہیں ہیں۔ لیکن ادھر جانیں قربان کی جا رہی ہیں۔ آج 1450 سال بیت جانے کے بعد نام مصطفیٰ آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو چوم کر آنکھوں میں لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل اعزاز اس امت کا کہ امت محمدی اپنے نبی سے ٹوٹ ٹوٹ کر عشق کرتی ہے۔ حضور نے پھر فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو کہ میری امت کا یہ خاص اعزاز ہے، اور پھر میری آنے والی امت کو فرمایا اے صحابہ تمہیں مبارک ہو 1 بار، اور 7 بار مبارک ہو میرے ان امتیوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بن دیکھے مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کر عشق کرتی ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سے بھی کوئی افضل ہے؟ اچھا بڑی پیاری حدیث مبارک ہے، ایک رشک آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جب بھی حدیث پاک میرے سامنے آتی ہے پڑھتا ہوں، ایک رشک آتا ہے کہ حضور نے کس قدر اعزاز عطا کیا۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم سے کوئی بھی بہتر ہے آپ کی امت سے؟ امت کے اندر حضور نے فرمایا ہاں۔ حضور ہم سے بھی بہتر ہے کوئی؟ حضور نے فرمایا تم سے بھی بہتر ہے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کا ہر لمحہ دیدار کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، غزوات کے اندر قربانیاں دے رہے ہیں، سب کچھ قربان کر دیا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہم سے بھی کوئی بہتر ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اچھا یاد رکھیں کہ اس بہتری سے افضلیہ سے مراد کلی فضیلت نہیں ہے، جزوی فضیلت ہے۔ حضور نے جو فرمایا ہاں آپ سے بھی بہتر ہیں، اور اس سے جزوی فضیلت مراد ہے، کلی فضیلت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ، عرض کیا رسول اللہ کون ہے وہ لوگ جو ہم سے بہتر؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ وہ لوگ تم نے مجھے دیکھا ایمان لے آئے، تم نے میرے معجزات کو دیکھا، میرے حسن و جمال کو دیکھا، میرے کمالات کو دیکھا، تم ایمان لے آئے اور مجھ سے عشق کرتے ہو۔ میرے وہ امتی جو 1400-1500 سال بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی وہ ٹوٹ ٹوٹ کر بن دیکھے میرے ساتھ عشق کرتے ہوں گے، بن دیکھے وہ عشق مصطفیٰ وہ کمال ہوگا، وہ تم سے افضل ہوں گے۔ جزوی فضیلت اس سے مراد، یعنی تمہارا دیکھ کر عشق کرنا یہ اتنا کمال نہیں ہے، ان کا بن دیکھے عشق کرنا یہ کمال ہے اس سے، وگرنہ تو پوری کائنات کے سارے غوث، کتب، ابدال، محققین، مدققین، شیخ الحدیث سارے مل کر بھی ادنا سے ادنا صحابی کے پاؤں کے نیچے آنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، یہ مقام صحابیت ہے۔ لیکن فرمایا جزوی فضیلت یہ ہے اے صحابہ تم نے مجھے دیکھا، میرے معجزات کو دیکھا، میرے حسن و جمال کو دیکھا، میرے کمالات کو دیکھا، پھر ایمان لے آئے اور پھر مجھ سے عشق کرتے ہو۔ انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا، صرف سنا ہوگا اور ٹوٹ ٹوٹ کر عشق کرتے ہوں گے۔ اب دیکھ لیں کہ جب بھی حضور کا نام آتا ہے تو کس قدر دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، کس قدر محبت اور عشق۔ اچھا یاد رکھیں کہ کسی سے محبت ہو بن دیکھے یہ ممکن ہی نہیں ہے،
کسی کو دیکھا نہیں ویسے محبت ہو جائے، لیکن حضور کی ذات ایسی ہے کائنات کے اندر، اس امت کے لیے کسی نے دیکھا وہ بھی تڑپ گیا، کسی نے نہیں دیکھا وہ بھی عشق مصطفیٰ کے اندر تڑپ گیا۔ تو اس امت کا خاص اعزاز یہی ہے کہ یہ امت اپنے نبی سے سچا عشق کرتی ہے، اس لیے اللہ نے اس امت کو خاص اعزاز عطا کیا۔ وگرنہ پچھلی امتیں اللہ کے پیغمبر کو دیکھ رہی ہوتی، ایمان لے آتی، پھر بھٹک جاتی، معجزات دیکھتی پھر بھٹک جاتی۔ تو یاد رکھیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں سوائے عشق مصطفیٰ کے۔ حضور نے فرمایا اے صحابی تو قیامت کا پوچھتا ہے، تو نے تیاری کیا کی؟ حضور نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن آپ سے سچی محبت کرتا ہوں۔ حضور پھر مسکرائے، فرمایا یاد رکھ جو جس سے بھی محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو ہم اس چیز کا تو دعویٰ کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں، یقیناً ہم گناہ گار ہیں، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، اسلام کے تمام احکام کو پس پشت کیے یقیناً، لیکن یہ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں، واللہ اللہ کی عزت کی قسم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ سچا ہے، اور یہی چیز ہمیں قیامت کے دن سرخرو کرے گی، اور یہی عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کا نور جو ہمارے دلوں کے اندر ہے نا، یہی قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو بھی ختم کر دے گا۔ اسی محبت مصطفیٰ کی وجہ سے پروردگار ہمیں یقیناً معاف فرما دے گا۔ عشق مصطفیٰ دلوں کے اندر ہونا یہ ایمان کی عین علامت ہے، یاد رکھیں۔ عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر جو کچھ بھی کرتے رہیں۔ محبت مصطفیٰ ہی خاص طور پہ یاد رکھیں اعزاز ہے اس امت کا۔ اچھا بعض اوقات ہماری سوچ آتی ہے یار نہیں، وہ حدیث پاک ہے نا، حضور نے فرمایا کہ جو اپنی جان سے مال اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ کامل مومن ہے ہی نہیں۔ بعض اوقات محسوس ہوتے نہیں یار مال سے تو زیادہ محبت ہے، ماں باپ سے اولاد سے تو زیادہ محبت ہے، نہیں، ایک جسمانی فطری تقاضا ہے، یہ سوچ ہے، لیکن حقیقتاً ایمان کیا ہے، عشق مصطفیٰ کیا ہے، وہ آپ اس طرح اندازہ لگائیں۔ آپ کو اگر کوئی گالی دے ماں کی باپ کی، یقیناً ہم سب سنجیدہ ہیں، چپ ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عشق مصطفیٰ ہمارے اندر اس قدر ہے، لیکن وہ خبر نہیں اس وقت۔ آپ کی اولاد کو کوئی برا بھلا کہہ دے، آپ کے ماں باپ کو کوئی برا بھلا کہہ دے، خاموش ہو جائیں، کوئی بات نہیں، گالی دی۔ اگر ہمارے سامنے ہمارے نبی کو کوئی گالی دے، یہ ہے اصل عشق مصطفیٰ، یہ ہے وہ چیز کہ ہم اپنی جان کی، خدا کی عزت کی قسم جان کی پرواہ کیے بغیر ہم ٹوٹ پڑیں گے اس پہ۔ یہ ہے اصل عشق مصطفیٰ، ہمارے اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے کروڑ گنا بڑھ کے اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ ہے وہ عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ جس نے پوری امتوں سے برتری اور معیار اور فضیلت عطا کیا رکھی ہے اس امت کو۔ یہ خاص اس امت کے اعزاز ہے، تو اس حوالے سے اللہ کو شکر ادا کریں پروردگار کچھ بھی نہیں، لیکن ہم تیرے نبی سے محبت بڑی کرتے ہیں۔ اور رب تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے کہ اے میری محبوب کی امت کے لوگوں، اگر تم میرے نبی سے محبت کرو گے پھر تم اب اللہ سے دعوی محبت کرو یا نہ کرو، اللہ دعویٰ کرتے کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ تو پروردگار سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہم سب کے دلوں کے اندر حضور کی حقیقی محبت کا نور پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔